بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام کارڈینل جوزف فٹ صاحب، نمائندہ بابا روم، اور فادر ماریو صاحب، یونس سوہن صاحب، ہمارے مسلم پرویز صاحب، ہمارے پرویز برکت صاحب، ہماری مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے تمام ذمہ داران، اور یہاں آج اس احتجاج میں شریک میرے مسیحی بھائیوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کارڈینل صاحب کا. آپ کو معلوم ہے کہ کارڈینل جوزف فٹ صاحب ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو پورے دنیا سے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور جو پورا چرچ ہے کیتھولک چرچ آف یہ روم کا، اور اس میں ان کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے، اور تمام فیصلے جو مسیح دنیا کے ہوتے ہیں اور وہ انسان ہیں اس کی نمائندگی کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کارڈینل جوزف فٹ صاحب جو ہیں ان کو مقرر کیا گیا ہے، ان کو منتخب کیا گیا ہے. جو واقعہ سویڈن میں ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دہراتا ہوں جو کارڈینل صاحب نے کہی ہے کہ یہ واقعہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. جس طرح سے عدالت سے سویڈن کی عدالت نے اس کو اجازت دی، اور جس طرح حکومت نے اس کی سرپرستی کی، اور جس طرح عید الاضحیٰ کی نماز کے دوران یہ کام ہوا اور مسجد کے سامنے ہوا، یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ ذہن ہے جو دنیا میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، جو دنیا میں انسانوں کو لڑانا چاہتا ہے، جو مختلف عقیدے کے حامل لوگوں کو آپس میں دست و گریباں کرنا چاہتا ہے. اور وہ ذہن ہے جس نے ہمیشہ دنیا میں بدامنی پھیلا کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے. لہٰذا میں اس ذہن کی مذمت کرتے ہیں کہ جو ایسی مذموم حرکتیں کرتا ہے. میں حیران ہوں کہ جس کو یہ اظہار رائے کی آزادی کہتے ہیں یورپ کے لوگ، ان کی وہ آزادی اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب ہولوکاسٹ کے معاملے پر کوئی بات ہو تو یہ آوازیں بند کر دیتے ہیں. تو آزادی ہوتی ہے، ہولوکاسٹ پہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ قرآن پاک کو نعوذ باللہ نظر آتش کر دیں اور عرضہ سرائی کریں، پیغمبروں کے اوپر نعوذ باللہ اپنی زبان دراز کریں، ان کے کیریکیچر بنائیں، ان کے خاکے بنائیں. یہ سب کہتے ہیں کہ اجازت ہے، لیکن ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کریں گے. لہذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ مغربی دنیا کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آج اگر مسیحی برادری یہاں پر کھڑی ہے اور وہ احتجاج کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے امن پسند انسان، پوری دنیا کے وہ لوگ جو الہامی عقیدہ رکھنے والے ہیں، وہ سب کے سب ایک جگہ پر ہیں. مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، قائل کریں گے، معقول کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے عقیدے پر حملہ آور ہوا جائے. اور وہ بھی قرآن پاک جو تمام کتابوں کا احترام کرتا ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس میں تو ایمان کی شرط ہے کہ ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں. اور ہم رسولوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو، آشتی ہو، اور اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. لیکن جہاں جہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، زیادہ تعداد میں ہیں، اور غیر مسلم اقلیتیں موجود ہیں، وہاں مسلمان اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر اسلام کے اصولوں کی بنیاد پر کوئی ریاست قائم ہو تو اس کی بنیادی ذمہ داری میں عبادت گاہوں کا تحفظ ہے. بحیثیت انسان ہر فرد کو شہری کا بنیادی حق دینا، یہ اس کا کام ہے، اور اس کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے اسلامک اسٹیٹ کی. تو اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ان کے عقیدوں کے سرچشموں پر حملہ آور ہوں؟ اور مسلم پرویز صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب ایک یورپی ملک میں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی پر مبنی ایک فلم بنی تھی، تو سب سے بڑی آواز
یہاں سے اٹھی تھی، پاکستان سے اٹھی تھی، اور ہم نے اسی جگہ پر ایک بڑا احتجاج کیا تھا، اور بالآخر پوری دنیا میں آواز گونجی تھی، اس لیے کہ ہم سارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے پیغمبر ہیں، ہم ان میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپنی مسیحی برادری کا آپ نے ایک نمائندہ احتجاج کیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے پوری دنیا میں ہونے والے احتجاج میں یہ ایک بڑا یونیک قسم کا بڑا منفرد احتجاج ہے، جس میں مسیحی برادری یہاں پر آ کر کھڑی ہے، اور بھی عقیدتیں ہماری سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے، ہماری ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے دوست بھی موجود ہیں، جو سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ایک بہت زبردست قسم کا میسج پوری دنیا کو جاتا ہے، اور اس میسج کے مطابق آئندہ یہ جرت کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اقوام متحدہ میں اس پر قانون سازی ہونی چاہیے کہ کسی بھی مقدس کتاب کو جلانا، کسی بھی پیغمبر کی توہین کرنا اور مذہبی سرچشموں پر حملہ آور ہونا، اس کو بین الاقوامی جرم قرار دیا جائے، اور جو حکومت بھی یہ جرم کرے اس حکومت کو پوری دنیا آئسولیٹ کرے اور اس کے خلاف چڑھائی کرے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اسی طرح سے یہ لوگ طاقتور بنے رہیں گے۔ ہمیں اپنی جگہ پر اس منظم تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ دنیا بدامنی کی ان سازشوں سے جو ہے وہ ان کا شکار نہ ہو اور اس سے بچ جائے۔ میں ایک مرتبہ پھر کارڈینل صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔